مولانا شہنواز میں بات کروں گا. آپ اپنا تعارف کرا دو ذرا. میں نعیم اختر بات کر رہا ہوں یہ بنگال سے. مذہب جی مذہب کیا ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت. اہل سنت دیوبندی بریلوی؟ ہاں دیوبندی. اچھا دیوبندی. جی ٹھیک ہے. تو آپ یزید کے متعلق گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو یزید کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ یزید کے بارے میں آپ پہلے بتائیے، آپ اپنا موقف ٹھیک ہے. رکھیے. میں نے آپ کو جو ہے گفتگو کرنے کے لیے فون اسی لیے کیا تھا کہ آپ کا موقف پہلے جان لوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو شروع کروں گا. میں یہیں سے کنٹینیو کر دوں گا. اپنا موقف بتا دیں. میرا موقف یزید کے بارے میں یہ ہے کہ وہ انسان تھے، وہ ایک انسان تھے، ان سے غلطی بھی ہوئی ہے. وہ صحابہ نہیں تھے، ان کے والد صحابہ تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قاتل تھا وہ؟ جی قاتل تھا وہ؟ قاتل کس کا قاتل؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا یا نہیں؟ براہ راست وہاں تو گئے نہیں تھے قتل کرنے کے لیے. قتل کے لیے ضروری نہیں ہے جانا. قتل جو ہے نا دوسرے کے ذریعے سے بھی کروایا جاتا. آپ کو تو معلوم ہوگا، ابھی بہت زیادہ واقعات بھی پیش آ رہے، کیس بہت زیادہ ایسا ہی آتا ہے کہ دوسرے کے ذریعے سے کوئی قتل کروا دیتا ہے. اب کوئی براہ راست قتل کرے یا میدان میں موجود ہو یا اس کے حکم سے قتل ہو، اب یہ جو معاملہ ہے کربلا کا، تو وہ براہ راست وہ موجود نہیں تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو زیادہ تر قتل ہوتی ہے تو وہ قاتل خود قتل نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے ذریعے سے کرواتا ہے. سب سے زیادہ کیس ابھی یہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ مانتے نہیں مانتے، اس کو آپ ڈیفینڈ کرتے نہیں؟ ہاں میں مانتا ہوں. ہاں ٹھیک. ایک فون سے قتل ہو جاتا ہے. ہاں جی. آج کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس زمانے میں جو کچھ ہوا ہے، نہیں میں آپ کو تقریب فہم کے لیے کہہ رہا تھا. یہ تقریب فہم کے لیے بالکل. لیکن دونوں میں جو ہے مشابہت میں تھوڑا سا نہیں میں صرف تقریب فہم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھا. میں دیکھیے، میں آپ کی بات میں بالکل سمجھ گیا ہوں. اور یہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو قتل ہو رہا ہے، کوئی فون کر کے یا پیسہ دے کے گنڈا لگوا کے جو قتل ہو رہے ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کہ اس وقت شام سے اگر کوئی کربلا پہنچے تو اس کے لیے کافی وقت لگتا. پہلے اس جو جیوگرافی ہے اور پوری باتوں کو سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ سے نکلے کربلا کے لیے. جب وہ مکہ سے نکلے کربلا کے لیے، کیا اسی وقت معلوم ہو گیا تھا یزید کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل چکے ہیں؟ یہ ان کو معلوم ہو گیا تھا اور فوراً حکم جاری کر دیے عبداللہ بن عبید اللہ بن زیاد کو. تھوڑا رک جاؤ. جی بولے. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کربلا کے لیے نکلے، کوفہ کے لیے نکلے، کیا اس بات کا علم تھا اس وقت یزید کو کہ نکل چکے ہیں اور آپ جو ہے اصل واقعہ یہ پہلی بات ہے. پہلے آپ سن لیجیے میری بات. اچھا بولیے. اس کے بعد جب میدان کربلا میں پہنچے اور وہاں عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے وہاں جنگ لڑی گئی اور اس میں وہ شہید ہوئے، تو کربلا سے جب کربلا میں پہنچے کیا یزید وہاں سے حکم جاری کیے تھے کہ ہاں قتل کر دو، یا ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ابھی میدان میں موجود ہے، لڑائی ہو رہی ہے؟
अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए आप। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी दलील की बात नहीं आई है, अभी मैं आपका मौक़िफ़ सिर्फ जानना चाह रहा था कि आप यजीद को इमाम हुसैन का कातिल मानते हैं, नहीं मानते, फासिक फाजिर मानते, नहीं मानते? आप अपना मौक़िफ़ बयान कर दे, मैं इंशाल्लाह आपको दलील दे देता हूँ। एक मिनट, मेरी बात गुफ्तगू मुकम्मल हो जाने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना मौक़िफ़ बयान कर दे, मैं आपको पूरी दलाइल से बात करूंगा। मेरे पास दलाइल है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, बेशुमार दलाइल है। मैं आपको मौके बताया ना आपको, नहीं वाजे करके बताया, वाजे अल्फाज में कि आप उसको इमाम हुसैन का कातिल मानते हैं, नहीं मानते, फासिक फाजिर मानते, नहीं मानते? कातिल तो नहीं मानता हूँ, लेकिन फासिक फाजिर जरूर मानता हूँ। अच्छा, तो फासिक फाजिर मानने की वजह? फासिक फाजिर मानने की वजह ये है कि जब उससे मालूम हुआ, इल्म में आया कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया करबला के मैदान में, और ये इसके पूरा जो हाथ था वो गवर्नर का, उस वक्त जो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को माज़ूल क्यों नहीं किया? क्या उसको पता चला कि हाँ ये गलत हुआ है मैदान करबला में, तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को माज़ूल कर देना चाहिए था या बर्खास्त कर देना चाहिए था? तो बर्खास्त क्यों नहीं किए? इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि ये गलत हुआ है। तो माज़ूल ना करने की वजह से कोई फासिक हो जाएगा क्या? फकत माज़ूल ना करने की वजह से? हाँ, क्यों नहीं होगा कि गुनाह को बरकरार रख रहा है, तो गुनाह करने वाले को उस पोजीशन में रखा क्यों? और ये छोटा मोटा गुनाह थोड़ी है। अच्छा, कि नवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी बुरी बात पेश आई है और इतना दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया, जो भी हो, तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि उसको ऐसा ही कहा जाए। मैं ये कह रहा हूँ, फाजिर भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर किसी मौजूद शख्स का, मिसाल के तौर पर आपके देवबंद में बहुत बड़े आलिम हैं, कोई भी हो सकते हैं, अरशद साहब हो सकते हैं, कोई भी, इनका कत्ल हो गया, ठीक है, और आप हुकूमत में हैं, उनका कत्ल हो गया और आप कातिल को सजा दे सकते हैं, ठीक है, इसके बावजूद आप कातिल को सजा ना दे तो क्या आप भी कातिलों के सफ में शामिल नहीं होंगे? कातिलों के सफ में तो डायरेक्ट नहीं शामिल हो सकते हैं, कैसे डायरेक्ट शामिल हो जाएंगे? डायरेक्ट कत्ल करने का गुनाह और कोई अगर सजा नहीं दे रहा है उसका गुनाह नहीं, फर्क है। कातिलों की सब की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप कादिर है, आप ताकत रखते हैं कि आप कातिल को सजा दे सकते हैं, इसके बावजूद आप कातिल को सजा नहीं दे रहे हैं, तो आप कातिल के हिमायती हुए, और जब कातिल के हिमायती हुए तो जो कातिल का हिमायती है, गुनाह का हिमायती है, वो भी गुनाह करने वाले की तरह है, तो ये कातिलों के सफ में शामिल होना नहीं हुआ? देखिए, कातिल होना, कातिल की तरह होना, गुनहगार होना और गुनहगार की तरह होना, दोनों में फर्क है। तशबीह और मुशाबा भी दोनों एक जैसे नहीं है। आपको और एक मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए, जब उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल हुआ, उनको शहीद किया गया था, तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलों को अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं कत्ल किया था, और उसी बात पर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ झगड़ा हुआ था कि वो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैअत नहीं किए थे। उनका कहना था कि कातिलों को पहले सूली पर चढ़ाओ या तो उनको क़िसास लो, लेकिन अली रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो खलीफा बन चुके थे, वो क़िसास नहीं लिए तो वो भी कातिल के सफ में खड़े हो गए, ऐसा नहीं कर सकते ना। ये तो वाक़ई जानते हैं सब कोई। जी, मैं आपको एक मुतबर हवाला पेश करता हूँ, थोड़ा सा आप मुझे वक्त दीजिए। ठीक है, 5 मिनट बस। ठीक है, तो 5 मिनट के बाद कॉल कीजिए, ठीक है? नहीं, मैं निकाल लिया हूँ, थोड़ा सा बस, आप 30 सेकंड रुक जाइए। अच्छा, ठीक, 30 सेकंड बस।
جی جی بتائیے. یہ آپ کی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، اس کا صفحہ نمبر 192 ہے، جی جس میں دیکھیے میں آپ کو سوال پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیا ہے. سوال کیا گیا کہ یزید کو جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ آپ کے قطب عالم مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب سے، ٹھیک ہے. تو جواب میں کیا کہتے ہیں مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب؟ کہتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، بس سبب قتل فاسق ہوا، کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہے یزید بسبب قتل فاسق ہوا، تو قتل کے سبب آپ کے رشید احمد گنگوہی ان کو فاسق قرار دے رہے ہیں اور آپ ان کو قاتل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں تو آپ کو تو بتایا نا پورا میں. نہیں یہ قاتل مانتے ہیں نا آپ کے رشید احمد گنگوہی صاحب. دیکھیے اگر رشید احمد گنگوہی صاحب اگر قاتل مان رہے ہیں تو یہ ان کی بات ہوئی نا. اگر کوئی سنیے تاریخ کے حقائق کو سامنے رکھ کر ہی ہم کو بات کرنا چاہیے. اگر ہمارے کسی عالم نے کچھ کہہ دیے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ تمام افراد پر وہ لازم ہو جائے کہ اسی کو مانے. ایسا آپ کے مسلک میں بھی نہیں ہے. اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. ان کے قصیدے میں رشید احمد صاحب کے قصیدے میں لکھا ہے کہ یہ خود فرماتے ہیں اس دور میں حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلے. جی اس سے کچھ کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو آپ عالم آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو نکلے اور اللہ تعالیٰ کے منہ سے جو نکلے وہی حق ہو سکتا ہے 100%. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ امت کے جتنے بھی افراد ہیں وہ کہیں بھی پہنچ جائیں علم میں، لیکن یہ سرٹیفکیٹ کون دے سکتا ہے کہ جو بھی زبان سے نکل جائے وہ 100% صحیح ہے؟ میں کہہ رہا ہوں رشید صاحب نے جو فرمایا ہے تو یہ غلط ہے صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. جو بھی کہے وہ غلط ہے. یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. اچھا ٹھیک ہے. ہر کسی سے یعنی غلط وہ صادر ہو سکتا ہے. جی سیکنڈ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ یزید سب قتل کے سبب فاسق ہوا، تو یہ بھی غلط ہے؟ فاسق تو میں بھی مانتا ہوں. نہیں قتل کے سبب فاسق ہوا. نہیں قتل کو برقرار رکھنے تھوڑا سا فرق ہے. قتل کو برقرار قتل کرنے والوں کو برقرار رکھنے کی وجہ سے میں نہیں ایسا کہیں نہیں لکھا ہے. ایسا کہیں نہیں لکھا ہے. اگر نہیں لکھا ہے تو نہیں لکھا ہے. میں تو نہیں یہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کہا. دیکھیے ہمارے علماء کرام جتنے ہیں سب اس بات پر متفق تھوڑے ہیں کہ ہاں میں سب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. میں سب کے بارے نہیں پوچھ رہا ہوں. میں رشید صاحب کے بارے پوچھ رہا ہوں کہ ان سے سوال ہوا کہ امام حسین کو قتل کیا یزید نے. سوال میں موجود ہے. دیکھیے ایک منٹ آپ جو تعویل کر رہے تھے، ایک منٹ میری بات تھوڑا سن لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جو تعویل کر رہے تھے کہ قتل کو برقرار رکھنے کے سبب، یہاں پہ سوال میں صاف مذکور ہے یزید جس نے امام حسین کو قتل کیا، صاف ہے ٹھیک ہے. اب اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل کے سبب فاسق ہوا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یزید امام حسین کو قتل کے سبب فاسق ہوا تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں ٹھیک ہے. جیسے دیکھیے آپ کو میں ایک بات پہلے بتا دوں کہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ کے علماؤں کی تمام کتاب کو لے کر بیٹھ کر اگر بیٹھیں گے کہ آپ کے ان عالم نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، پیش کریں ہمارے علماؤں کو بالکل لے کر جاؤ آپ بیٹھیں گے نا. میں اجازت دیتا ہوں آپ نہیں آپ کی اجازت نہیں مانگ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ آپ مجھے غلط ٹھہرائیں یا میں آپ کو غلط ٹھہراؤں. بات کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ صحیح نتیجہ پر پہنچے. میں تو وہی پر دیکھیں بات ہے آپ کو میں صحیح نتیجے پر ایک منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آپ مانتے ہیں اس بات کو تسلیم کرتے آپ کے بزرگوں نے آپ سے زیادہ تاریخ کو سمجھا ہے؟ جی مجھ سے زیادہ سمجھے ہیں اور سمجھنے میں آپ غیر مقلد تو نہیں ہے نا، آپ دیوبندی ہے تو آپ کے اکابرین نے آپ کے بزرگوں نے آپ سے زیادہ تاریخ کو سمجھا. اس بات کو آپ کو تسلیم کرتے نہیں کرتے؟ ضرور سمجھے.
جی تو اب آپ کے سب سے بڑے مولوی قطب، آپ کے قطب عالم آپ کے مذہب کے، وہ جب کہہ رہے ہیں یزید قاتل ہے تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے اگر کسی ان سے مخالف کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ایک عالم کی بات کو اے ٹو زیڈ مان لیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ نہیں اللہ میں علیہ اے ٹو زیڈ کی بات نہیں کر رہا، آپ غلط جا رہے، میں اے ٹو زیڈ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے اکابرین آپ سے زیادہ تاریخ کو سمجھتے ہیں، اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ ہاں سمجھتے تھے. تو اب آپ کے قطب عالم نے جب یہ کہہ دیا کہ وہ قاتل ہے تو آپ کو اس میں کیا پریشانی ہے؟ آپ کے پاس کون سی نص قطعی آ گئی کہ یزید قاتل نہیں؟ نہیں آپ کو میں اس لیے کہا کہ قاتل نہیں ہے، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں ایسے تھے نہیں تھے. آپ بتائیے مجھے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اکابر آپ سے زیادہ تاریخ سمجھتے ہیں تو وہ تو ان کو معلوم ہی ہوگا تھے یا نہیں تھے. جب وہ کہہ رہے ہیں قاتل تھے تو اب آپ کے پاس کون سا نص قطعی آ گئی یزید کے قاتل نہ ہونے پر کہ جو آپ اس کو قاتل نہیں مان رہے؟ دیکھیے تمام جو تاریخی کتب ہے، تمام کتب اس بات پر متفق ہیں کہ جب جنگ ہوئی تھی وہاں پر کربلا کے میدان میں، وہاں پر یزید موجود نہیں تھا. موجود ہونا ضروری نہیں ہے بھائی، آپ نے مانا ہے موجود ہونا ضروری نہیں ہے قتل کے لیے، تو آپ نے مانا، شروع میں مانا آپ نے. نہیں، آپ کو یہ بھی کہا دیا نا کہ یہ موبائل کا زمانہ بھی نہیں کہ فون سے کہہ دے کہ ہاں ٹھیک ہے نا، خط کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، پتہ ہے کسی کو بھیج کے بھی ہو سکتا ہے. اور دیکھیے یہ کوئی ثبوت اب تک نہیں ہے کہ وہ کسی خط کے ذریعے لکھ کے بھیجے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو. ابن زیاد کس کا سپاہی تھا؟ دیکھیے ابن زیاد کس کا سپاہی تھا؟ دیکھیے جی جس کا ابن زیاد کس کا سپاہی تھا اور اس کو کس نے بھیجا تھا بیعت کے لیے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں، بس ایک چھوٹا سوال کہ ابن زیاد کو بیعت کے لیے کس نے بھیجا تھا؟ پہلے یہ بات تو پہلے ختم کرنے دیجیے، پھر اس سوال میں جائیں گے نا. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کہ صراحتاً کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ یزید نے حکم صادر فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دو. یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. میں تو سرحد دکھا چکا آپ کو، آپ کے گھر سے دکھا چکا. وہ بھی آپ نے تو ہمارے عالم کی بات نقل کی، آپ نے تو یزید کی بات دخل کرنا چاہیے نا تاریخ سے. یزید کے ہی متعلق آپ کے قطب عالم نے کہا کہ وہ قتل کے سبب وہ فاسق ہوا. آپ کے قطب عالم کا میں نے لکھا ہے نا. اچھا میں تاریخ کے عالم کی حوالہ دے دوں کیا؟ تاریخ کے کسی بڑے عالم، معتبر عالم کا حوالہ دے دوں تو آپ مان لو گے؟ آپ حوالہ اس طریقے سے دیجئے کہ یزید نے صراحتاً حکم صادر فرمایا ہو کہ امام حسین کو کہیں بھی ملے تو قتل کر دو. یہ لفظ آپ دکھائے مجھے کہ وہ ایسا بولے. ایک منٹ آپ نے جو اپنے قطب عالم کی بات کو رد کر دیا تو اس رد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یزید وہاں میدان کربلا موجود نہیں تھا، یہ ہے وجہ؟ نہیں تھا، اور دوسری بات کہ صراحتاً کوئی حکم بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے یہی وجہ ہے، یہی دو وجہ ہے. ہاں یہ دو وجہ. ٹھیک، تو یہ دو وجہ آپ نے تاریخ سے اٹھائی ہے. ٹھیک ہے، اب میں تاریخ کے معتبر علماء کا حوالہ آپ کو پیش کرتا ہوں، بس 10 سیکنڈ رک جائیے. یہ اسماء الرجال اور تاریخ کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ ذہبی. آپ بھی جانتے ہوں گے، آپ کے مذہب میں بھی ہے، بلکہ غیر مقلد جو کسی امام کو نہیں مانتے وہ بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں. ان کی کتابیں سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ نمبر 37 پہ لکھتے ہیں یزید کے متعلق کہتے ہیں وکان ناصبیا وفدا غلیظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر افتتح دولته بمقتل الشہید الحسین واختتمها بواقعۃ الحراء. کہتے ہیں کہ یزید ناصبی تھا، شرابیں پیتا تھا اور برے کام کیا کرتا تھا. ہاں بھیج دے رہا ہوں. اور اس کی حکومت کی شروعات امام حسین کے قتل سے ہوئی اور اس کا خاتمہ اور اس کی حکومت کا اختتام واقعہ حرہ پر ہوا. اسکرین شاٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں، عبداللہ بھائی کو بھیجتا ہوں، عبداللہ بھائی آپ کو سینڈ کر دیں گے. ان کا نمبر لے لیجیے.
ان کو سینڈ کر دیجیے ذرا اسکرین شاٹ. سب دیکھ لیجیے. جی دیکھا. نہیں بھائی دیکھا آپ نے؟ دیکھ رہا ہوں. دیکھا. اچھا میں نے دیکھا. اچھا یہاں میں نے جو دو بات آپ کے سامنے رکھا اس میں اس کے لیے کہاں دلیل موجود ہے بتائیے مجھے. ایک منٹ جی بولیے. جی میں نے جو بات آپ سے ابھی جو سر جی بولیے. اس میں ڈائریکٹ قتل کرنے کی بات کہاں ہے؟ اچھا اس میں کیا بات ہے تھوڑا آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ آپ بتائیے. جی اس میں ہے کہ اس کی حکومت کی شروعات امام حسین کے قتل سے ہوئی اور اختتام واقعہ حرہ پہ ہوا. یہ لکھا ہے؟ ہاں لکھا ہے. جی تو قتل کی نسبت کس کی طرف کر رہے؟ اس کی حکومت کی طرف. ٹھیک ہے. ہاں. اب جب حاکم کی طرف کوئی قتل کی نسبت کی جائے تو وہ حاکم قاتل ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ اگر حکومت کی طرف نسبت کیے جائے تو اس حکومت کے افراد بھی ہو سکتے ہیں نا. جی اگر کسی حکومت کی طرف کسی قتل کی نسبت کی جا رہی ہے یہ جو نسبت ہے حکومت کی طرف ہے نہ کہ ان کی طرف ڈائریکٹ ہے. اچھا حکومت کی طرف ہے ان کی طرف ڈائریکٹ نہیں ہے یہ آپ ان کی طرف نہیں ہے نا. دیکھ لیجیے آپ اس میں. اچھا 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 یہ بتائیے یزید جو تھا وہ امام حسین کے قتل سے راضی تھا نہیں تھا؟ جی دیکھیے کہ وہ قتل سے راضی تھا یا نہیں تھا. ہاں بتائیے نا. یہ بات تو مجھے نہیں پتا ہے کہ راضی تھا کہ میں بتاؤں بتائیے. جی راضی تھا. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. یہ کتاب ہے اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ. جلد 8 ہے. جی تو پہلے ایک بات ختم کر دیتے ہیں یہاں پر کہ وہ جو قاتل تھے اس کے لیے ابھی تک دلیل نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے. میں دلیل دے رہا ہوں اسی پر دے رہا ہوں.
हाँ वो दलील अभी तक नहीं मिली है, वो बात अभी तक साबित नहीं हुई। हाँ मैंने एक दलील दी है लेकिन आपने उसको हलवा बना के खा गए, खैर दूसरा मैं हाँ भाई साहब हलवा नहीं बनाया, ये देखिए आप इबारत पर गौर कीजिए तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। दूसरी दलील सुनिए, अलविदाया वन निहाया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 294 है, 294 लिखते हैं, कहते हैं कि जब हजरत हुसैन का कुंबा 3 दिन के पास रहा, हजरत हुसैन पर नोहा किया और बास का कौल के शुरू में जब यजीद को हजरत हुसैन के कत्ल की इत्तला मिली तो वो खुश हुआ। अगर ये बताइए कि जो शख्स कत्ल से राजी नहीं है तो वो खुश कैसे हो सकता है, और खुश हो रहा है तो मतलब राजी है। ये इसके साल भेज दीजिए। जी भेज देता हूँ। उनको सेंड कर दीजिए ये। देखिए पहुंच गया होगा। এগুলো সব নিজস্ব বই থেকে দেয়, আমি সব কোথা থেকে পাঠিয়ে দিলাম। देखिए पहुंच गया आपके पास। जी ये अलविदाया वन निहाया है, तो ये जो असल की तो भेजिए ना मुझे, डायरेक्ट जो भी है वो भेजिए। अच्छा বই না देखिए पहुंचा आपके पास हवाला है, उसका जवाब दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना ये मुझे असल भेज दीजिए, जो अरबी वाला है वो भेज दीजिए। अच्छा अभी मैंने अरबी वाला निकाल के नहीं रखा है, अब मैं बाहर हूँ, ठीक है, मैं अभी घर पर हूँ नहीं, घर से बाहर हूँ, इसलिए मेरे पास जो है मैंने आपको भेज दी है। একটা জবাব দিতে পারি। इसका कोई जवाब है? কিয়ামত পর্যন্ত नहीं मैं आपको कहा ना कि पहले वो असल भेजे तब ना मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं कह तो रहा हूँ मैं अभी बाहर हूँ, मेरे पास असल नहीं है, मेरे पास जो है मैंने भेज दिया आपको। अगर आप इसका कोई जवाब देना चाहते तो दीजिए, मैं वरना मैं आगे चलता हूँ। नहीं वो अब जो है ये इस बात को यही रखिए, फिर आप जब नहीं आगे मैं हदीस रसूल से आपको साबित करूंगा यजीद कातिल था या नहीं, हदीस रसूल से। अच्छा ठीक है, अगर हदीस मौजूद हो तो तारीख की जरूरत ही नहीं है। हाँ मैं हदीस रसूल पेश करता हूँ आपको। जी वो चीजें आप पर कर्ज रह गई है, ठीक है। नहीं भाई आरबीते কথা বলুন না, তো আলেম কেন আপনি তো স্লট করেন না, টেস্ট করেন না একটা কিছু ডাক্তার কল্লাই করেছে। जी हदीस है सही बुखारी के अंदर, सही बुखारी किताबुल फितन बाब कौलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकु उम्मती अला यदी अगलिमतिन मिन कुरैश, ठीक है। हदीस नंबर है 7058 7558। किस किताब में है? सही बुखारी। अच्छा और ठीक है, वो हदीस भेज दीजिए मुझे एक बार। हाँ मैं भेज दे रहा हूँ, मैं तशरीह के साथ आपको हदीस भेज देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हलाकु उम्मती अला यदी गिलमतिन मिन कुरैश, कि मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के चंद नौजवानों के हाथों होगी, ठीक है, ये हदीस है। अब इसके तहत अल्लामा इब्न जौजी अपनी किताब में लिखते हैं, कहते हैं कि अव्वलुहुम यजीद अलैहि मा यस्तहिक़ु व काना गालिबन यनज़िउ शुयूख़ मिन इमारतिल बुल्दानिल किबार व युलिसुल असाग़िर मिन अक़ारिबिही। यानी कहते हैं अल्लामा जौज़ी लिखते हैं कि इनमें सबसे पहला शख्स जो उम्मत की हलाकत का सबब बनने वाला था, पहला शख्स यजीद है, ठीक है। तो अल्लामा जौज़ी हदीस रसूल के मुताबिक यजीद उम्मत की हलाक करने वालों में सबसे पहला शख्स था और आप उसको कातिल मानने से इनकार कर रहे हैं, तो आप इस हदीस रसूल को क्या जवाब देंगे? चलिए वो भेज दीजिए। अच्छा तशरीह भेजूं या हदीस भेजूं?
حدیث تشریح سب بھیج دیجیے. اچھا اچھا. تشریح میں نے آپ کو بھیجی عبداللہ بھائی, ان کو تشریح دیجیے, میں حدیث سینڈ کر دے رہا ہوں. دیکھیے نا جی بھیج دیجیے عبداللہ بھائی اس کو. آگے پیچھے پاٹا جی میں نے حدیث بھی بھیج دیا ہے, ان کو حدیث بھی سینڈ کر دیجیے. اچھا حدیث مل گئی ہے, دونوں میں نے سینڈ کیا, تشریح بھی اور حدیث بھی. اچھا ایک ہی ساتھ ہے نا, ایک ہی پیج میں, آگے پیچھے ہو سکتا ہے, دیکھ لیجیے. 7058. اچھا کیا اس بات پر تمام جو شراح حدیث ہیں اس تمام لوگ متفق ہیں کہ اس حدیث سے مراد یزید ہی ہے؟ اچھا اچھا, اس کے ساتھ متفق آپ کے کتب عالم گنگوہی صاحب ہے, ٹھیک ہے, میں ابھی بتاتے چلتا ہوں. علامہ جوزی ہے, ٹھیک ہے, اور علامہ جوزی کے ساتھ ابن کثیر ہے, ٹھیک ہے, علامہ ذہبی ہے, اور کتنے نام بتاؤں گا کہ آپ اس کو قاتل مانیں گے. اچھا آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ یزید قاتل نہیں تھا؟ میں نے صراحت آپ کو دکھا دیا, آپ کے کتب عالم سے دکھا دیا, علامہ ذہبی اور ابن جوزی سے دکھا دیا. کہاں ہے آپ نے ایک بھی دلیل دی جس میں صراحتاً کوئی بات ہے؟ حدیث بھی ہے نا, اس حدیث میں بھی یزید کا نام تھوڑی ہے, اس میں اچھا میں بتا رہا ہوں نام اس میں آتا ہے. دیکھیے اس لسٹ میں تو کئی لوگ آ جائیں گے نا. صراحتاً آپ کو, ہاں میں صراحتاً آپ کو بتاتا ہوں, حجاج بن یوسف کو کیا بولیں گے آپ؟ میں صراحتاً بتاتا ہوں کس نے کہا. صراحتاً آپ کے کتب عالم مولانا گنگوہی صاحب نے کہا, ٹھیک ہے, آپ کے علامہ ذہبی نے کہا, ابن کثیر نے کہا. کتنی صراحت چاہیے آپ کو؟ دیکھیے اس میں آپ نے بھیجا, اس میں کیا ہے دیکھیے. جی بولیے. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملك بالشام فإذا راهم غلمانا أحداثا قال لنا أعتى هؤلاء أن يكونوا منهم قلنا أنت أعلم. یہاں دیکھیے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ ہے, صراحتاً کسی کے صریح لفظ میں کسی پر یہ نہیں سوچ سکتے نا. ارے بھائی اتنا بڑا محدث ابن جوزی کہہ رہے ہیں, آپ ان کی بات پہ اعتماد نہیں. ابن جوزی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ آپ غیر مقلد دیوبندی ہے, بتائیے پہلے میرے کو شک ہو رہا ہے آپ پر. آپ غیر مقلد ہیں؟ میں غیر مقلد نہیں ہوں. اچھا, لیکن آپ کے افعال اور آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے. یہاں دیکھیے جو حدیث آپ نے بھیجا ہے, ہاں بولیے. یہاں پر وہ اول یہی کہہ رہے ہیں نا کہ عمدۃ القاری العینی کی جو ہے وہ اولهم یزید علیہ ما یستحق وكان غالبا ينزع الشيوخ من عبارات البلدان الكبار ويوليها الاصاغر من اقاربه. یہ بتا رہے ہیں نا, وان اولهم یزید كما دل عليه قول ابي هريره راس الدين وامراه الصبيان فان یزید كان غالبا ينزع. بس دیکھیے یہاں پر جو ہے نا یزید, یہاں پر کہیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے بارے میں ذکر ہی نہیں ہے. اچھا یہ بڑی مزیدار بات کی. یہ حدیث اور شرح جو بھی آپ نے بھیجا ہے, اس میں کہیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اچھا میں جواب دے دیتا ہوں. اچھا امام حسین کا یعنی یزید جو ہے ہلاکت کا سبب بنا, لیکن امام حسین کا نہیں.
تو بتائیے امام یزید کس کا قاتل تھا؟ پھر کس کے لیے ہلاکت کا سبب بنا کہ جس کے متعلق گنگوہی صاحب بھی کہہ رہے ہیں قتل کے سبب فاسق ہوا، اور اس میں حدیث پاک میں بھی ہے کہ میری امت کی ہلاکت کے سبب بنے گا یہ. تو یہ بتائیے کہ کس کی ہلاکت کا سبب بنا تھا یزید؟ کتنے صحابہ کرام قتل ہوئے نا اوقع حرہ میں. اچھا ان کے قاتل یزید تھا. صرف وہی نہیں، اچھا وہ کتنے سارے جو تابعین تھے، کتنے بہت سارے لوگ جو جب عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ بھیجے اس وقت کتنے لوگوں کو اس نے ختم کر دیا. اچھا یعنی یزید قاتل صحابہ تو تھا لیکن امام حسین کا قاتل نہیں تھا، یہ آپ کا موقف ہے؟ صراحتاً ڈائریکٹ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، ابھی آپ کی باتوں سے جو ظاہر ہو رہا میں وہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے باتوں سے ابھی یہ ظاہر ہوا کہ یزید صحابہ کا قاتل تھا، ہے نا، لیکن امام حسین، ہاں امام حسین پہ آپ کو شک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس کے لیے دلیل نہیں ہے. ہاں تو آپ جن لوگوں نے یزید کو قاتل کہا تو وہ آپ کے نزدیک جاہل ہے یا نہیں؟ وہ اپنا موقف ہے. نہیں موقف کیسے بھائی؟ غلط موقف ہے نا آپ کے مطابق، وہ آپ کے مطابق غلط موقف ہے تو وہ جاہل ہے. کسی کو جاہل کہنا اور کسی کے موقف کی تائید نہ کرنا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کی بات کی تائید نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ جاہل کہیں گے. تائید نہ کرنا اس سبب سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے کو جو ہے آپ کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے، میں آپ کو معتبر نہیں مانتا. تو کیا آپ گنگوہی صاحب کو معتبر نہیں مانتے؟ آپ کو میں کیا کر رہا ہوں، دیکھیے اختلافات سب کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ اپنے مسلک ہی میں اختلاف موجود ہے. اختلاف کا مطلب تو کسی کو جاہل ٹھہرانا نہیں ہوتا ہے نا. آپ نے جو کہا ہے کہ تائید نہیں کر رہا، تو تائید نہ کرنا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو قابل معتبر نہیں مانتا ہوں. تو کیا آپ گنگوہی صاحب کو قابل اعتبار نہیں مانتے؟ دیکھیے آپ صرف گنگوہی کو لے کر پڑے ہیں تو سے نہیں، میں بہت سے حوالہ دیا آپ کو. ایسے میں آپ نے جتنے بھی آپ بولے ایک ہی حوالہ ہے جس میں صراحتاً وہ قتل کرنے کے لیے گنگوہی صاحب کا آپ جواب دے دیجیے. گنگوہی صاحب کا دیا رہیے آپ، میں ان حوالوں کو اور پیش کر سکتا ہوں، لیکن ابھی میں گنگوہی صاحب پہ آپ کو لے کر آیا ہوں کہ گنگوہی صاحب آپ کے نزدیک، ایک منٹ گنگوہی جو حدیث پیش کی ہے، ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گنگوہی صاحب آپ کے نزدیک قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ آپ سنیں آپ ڈائریکٹ اس مسئلے پر آئیے نا. آپ مجھے دلیل دیجیے کہ ہاں کوئی دلیل دے دیجیے کہ انہوں نے قتل کرنے کے لیے حکم دیا ہو یا خود قتل کیا ہو. یہی مجھے آپ دلیل دے دیجیے پہلے. جی آپ میری باتوں سے تھوڑا سا ہٹ گئے. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ میں نہیں ہٹا بھائی، میں اصل مدعے پر باقی ہوں. ایک منٹ میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ گنگوہی صاحب آپ کے نزدیک قابل اعتبار ہے یا نہیں؟ دیکھیے مسئلہ ابھی گنگوہی صاحب کے بارے میں نہیں ہے، مسئلہ ابھی یزید کے بارے میں ہے. ہاں یزید کے متعلق ہی لکھا ہے. جو اصل مسئلہ ہے اس میں بات کیجیے نا. یزید ہی کے متعلق میں گنگوہی صاحب کا حوالہ آپ کو پیش کیا، تو آپ نے ان کو قابل اعتبار مانا یا نہیں مانا؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ ابھی یزید کے بارے میں بات چیت چل رہی تو ڈائریکٹ تاریخ سے آپ اس مسئلے پر آئیے. ڈائریکٹ ہمارے علماء پر مت جائیے آپ. بھائی دلائل ہے نا، ہم دلائل علماء سے ہی دیں گے نا. نہیں دلائل علماء سے ہی دیں گے نا. دیکھیے آپ دلائل کتاب و سنت سے دیجیے. آپ تاریخ علماء معتبر نہیں ہے کیا؟ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا آپ غیر مقلد والی باتیں کر رہے ہیں. علماء معتبر نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے آپ جب دلیل نہیں پیش کر سکتے ہیں تو آپ ادھر ادھر ہٹ رہے ہیں. نہیں آپ غیر مقلد والی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ کتاب و سنت کی بس باتیں ہوگی. علماء معتبر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے ابھی مسئلہ علماء معتبر ہے نہیں، وہ الگ ٹاپک ہے. اس پر اگر بات کریں گے تو اس کے لیے اور ایک دن بیٹھنا پڑے گا. میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، ٹاپک ہی کے مطابق ہے، کیونکہ آپ کے گنگوہی صاحب نے یزید کو قاتل لکھا. یہ ٹاپک سے ہٹ کر نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک علماء معتبر ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ سے کیا کر رہا ہوں کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے، اب اس پر ہم بات کر رہے ہیں کیا؟ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹاپک سے ہی ریلیٹیو ہے، کیونکہ یزید کو آپ کے کتب عالم نے قاتل صراحت کے ساتھ لکھا ہے. یہ ٹاپک ہی کے مطابق ہے. آپ یہ بتائیے آپ کے نزدیک گنگوہی صاحب معتبر ہے یا نہیں ہے؟ سے ایسے بھی علماء ہیں جو ڈائریکٹ قتل نہیں لکھے ہیں. ہاں تو گنگوہی صاحب معتبر ہے یا نہیں؟ کس نے نہیں لکھا ڈائریکٹ قتل کی؟ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کس نے کہا؟
ایک حوالہ پیش کر دیجیے، یزید قاتل نہیں تھا، ایک حوالہ پیش کریے. ارے قاتل ہے اس کے لیے تو سنیں، قاتل ہے اس کے لیے تو حوالہ نہیں پیش کر سکے ابھی تک، نہ تاریخ سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کے گھر کے گنگوہی صاحب عالم کو حوالہ پیش کیا ہے، اس کے مقابل میں آپ ایک کسی عالم کا حوالہ پیش کر دیجیے اپنے بزرگ میں سے کہ یزید قاتل نہیں تھا. دیکھیے آپ کو حوالہ پیش کرنا پڑے گا تاریخ سے، جو اپنے البدایہ والنہایہ سے جو آپ پیش پھر آپ جو ہے غیر مقلد والی باتیں کر رہے ہیں، وہابیوں والی باتیں کر رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک آپ کے علماء، آپ کے اکابرین معتبر ہے یا نہیں ہے؟ اب تو تاریخ سے ڈائریکٹ لائے نا، آپ علماء کو چھوڑ کر آپ نے تو خود وہابیوں کی طرح وہ ڈائریکٹ سیر اعلام النبلا اٹھا کے لائے. نہیں، میں نے آپ کو پہلے پہلے میں نے آپ کو حدیث سے جھوٹ غلط بول رہے. میں نے پہلے آپ کے بزرگ گنگوہی صاحب کا حوالہ دیا، پھر البدایہ والنہایہ، اور اس کے بعد آپ کو میں نے سیر اعلام النبلا کا حوالہ دیا. ٹھیک ہے، پہلے آپ کو گنگوہی صاحب کا حوالہ دیا. میں سوچا تھا کہ آپ جو ہے غیر مقلد وہابی نہیں ہیں، اپنے بزرگوں کی بات کو قبول کر لیں گے، لیکن آپ غیر مقلد والی روش پہ چلے گئے اور اپنے بزرگوں کا بالکل انکار کر رہے ہیں. آپ تو آپ سے میں ایک ہی سوال کر رہا ہوں. دیکھیے میں کمپلیٹ ہو جانا دیجیے، تھوڑا مجھے کمپلیٹ کر لینے دیجیے. تو میں آپ سے میں مسئلے پہ بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کے گنگوہی صاحب نے صراحت کے ساتھ یزید قاتل لکھا ہے، تو وہ آپ کے نزدیک معتبر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے شروع ہی میں اس کا جواب تفصیلی طور پر آپ کو دے دیا ہوں. تب آپ نے جب آپ کو تشفی بخش جواب دے دیا تو آپ نے آیا تاریخی کتاب پر. نہیں میں اس کی وضاحت کر دے رہا ہوں. میں نے البدایہ والنہایہ، سیر اعلام النبلا اور احادیث کا جو حوالہ دیا ہے وہ آپ کو دینے کے لیے نہیں دیا ہے. میں سامعین جو گنگوہی کو نہیں مانتے، جیسے ہمارے لوگ گنگوہی کو نہیں مانتے، ہمارے لوگ گنگوہی کو جو ہے بدعقیدہ مانتے، تو ان کے لیے میں نے دیا یہ حوالہ تاکہ ان کو مطمئن ہو جائے، ان کو تشفی بخش ہو جائے. اب رہا آپ کا حوالہ، تو آپ کے گنگوہی صاحب کا حوالہ آپ کے نزدیک معتبر ہے یا نہیں ہے؟ میں بار بار پوچھ رہا ہوں. حضرت ٹھیک ہے، آپ کی بات ختم ہوئی، اب مجھے بات کرنے دیجیے. جی بولیے. جی پہلی بات جو گنگوہی صاحب کے بارے میں تھی، وہ بات کی جواب اس بارے میں جواب دے چکا ہوں. تشفی بخش جواب، وہ بات ختم ہو چکی ہے. وہ بات ختم نہیں ہوئی. اچھا میری بات ختم ہونے دیجیے نا. نہیں، وہ ختم نہیں ہوئی ہے، میں یہ آپ کو یاد دلا دے رہا ہوں. تو آپ بیچ میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں اپنی بات آپ کو یاد دلا رہا ہوں، صرف یاد دلا رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو بات کر ہی رہی ہے، میں بھولوں گا نہیں اتنا جلدی. تو بہرحال تو دیکھیے، تو پھر آپ نے کتب تاریخ میں آگے، اس میں بھی کوئی صحیح دلیل نہیں ملی. پھر اس کے بعد حدیث میں آگے، اس میں تو کسی کا نام کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ شرح میں حدیث میں نام نہیں ہے، یہ غلط بول، اس سے واپس لیجیے نا. یہاں تک سنیے نا، یہاں تک کہ حدیث میں نام نہیں ہے، آپ اس سے واپس لیجیے. ابن جوزی کا میں نے حوالہ پیش کیا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے جو حوالہ پیش کیا ہے اس کے ساتھ ہے. کیا پھر سے آپ نے جو حدیث بھیجا اور اس کے ساتھ ابن جوزی اور جو بھی آئینی وغیرہ کی بات جو آپ نے بھیجی ہے، اس میں اس میں کہیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں یہ ایک بات بھی نہیں لکھی ہوئی ہے. اچھا، مطلب قاتل تھا، امام حسین کا قاتل نہیں تھا، یہ ہے نا. تو میں نے گنگوہی کے متعلق سوال کیا تو اس کا تو جواب ہی نہیں دیا آپ نے. تو پہلے آپ حدیث کی جواب نہیں دے رہے ہیں تو پھر گنگوہی حدیث میں نے آپ کو تشفی کے لیے نہیں دیا تھا. میں نے اپنے سامعین، جو میرے سامعین ہے، جو گنگوہی کو نجاست سے بھی گندا مانتے ہیں، ان کے لیے میں نے دیا تھا حدیث کا حوالہ، اور گنگوہی کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے. اچھا، گنگوہی کی بات اس جگہ پر بالکل غلط ہے. اب گنگوہی جو ہمارے بزرگ ہیں، لیکن جو قاتل کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ، یہ بات ان کی غلط ہے. قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ جی قابل اعتبار ہے یا نہیں گنگوہی؟ گنگوہی قابل اعتبار ہونا اور گنگوہی کی کسی یعنی ہر بات قابل اعتبار ہونا یہ لازم نہیں ہے. ہر بات کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں مطلق بات کر رہا ہوں. دیکھیے میں آپ کو کہہ دیا نا پہلے معصوم الخطا تو صرف ہم پیغمبر ہی کے مانیں گے نا. نہیں، آپ کو یہ سکھا کون رہا؟ اس کو دیجیے فون، اس کو میں لیتا ہوں پھر. اچھا، کون کس کو سکھا رہا ہے کا مطلب؟ یہ آپ کے سائڈ سے کون آپ کو سکھا رہا ہے؟ کلو بنی آدم خطاؤن جو آپ کو سکھا رہا ہے. جو کلو والے آدم خطاؤن میں اکیلا ہوں یہاں پر. آواز جو آ رہی ہے نا کلو والے آدم خطا کی، وہ کانفرنس کال میں ہی کوئی ایک ہے.
मेरे साथ नहीं है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उनको जी। बात कराइए आप, अगर आप थक गए तो उनको दे दीजिए, ठीक है। आप आपका चाकू जाम हुआ है, ठीक है, हमने देखिए देखिए देखिए, ये है देवबंदियों की तालीम, जब इन्हें फंसते हैं तो गालियां देते हैं, जाम हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं साफ साफ पूछ रहा हूँ गंगोई साहब मुतलकन मोतबर है या नहीं, इसका जवाब नहीं है। जब मैंने आपसे बता दिया कि कोई आलिम मोतबर होने का मतलब ये नहीं कि उनके हर मैं बात, मुतलकन की बात कर रहा हूँ, हर बात की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं मुतलकन की बात कर रहा हूँ। मुतलकन तो मोतबर है, मैं तो बताया आपको पहले। हाँ, ठीक मुतलकन है। तो मोतबर है। ठीक है ठीक है ठीक है, मुतलकन मोतबर है लेकिन आपके नजदीक मोतबर नहीं है, ठीक है। इस बात में अच्छा, इस बात में जी, पर्टिकुलर इस बात में। चलिए, ये अच्छा रहा, ये अच्छी गुफ्तगू हुई कि आपने देवबंदी गंगोई साहब को इस बात में बिल्कुल नकार दिया। चलिए अच्छा। আপনাকে শুনে একটু থামতে বলুন, थोड़ा रुकिए, আপনি কেন মধ্যখানে কথা বলছেন? ठीक है, शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने गंगोई साहब को यहाँ पे लात मार दी। आपसे भी बात करके अच्छी लगी है। हाँ, आप मेरा नंबर भी रखिए या आपका नंबर भी दीजिए, इंशाल्लाह फिर बात होगी। ठीक कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ठीक। आपका नंबर दे लीजिए।